السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام سمندر کے کنارے تشریف فرما تھے۔ ان کی نگاہ ایک چیونٹی پر پڑی جو گندم کا دانہ منہ میں لیے سمندر کی طرف جا رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مسلسل اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ چیونٹی چلتے چلتے سمندر کے کنارے پہنچی۔ عین اسی وقت ایک مینڈک نے اپنا سر پانی سے باہر نکالا تو اس نے منہ کھولا تو چیونٹی اس کے منہ کے اندر داخل ہو گئی اور مینڈک تیرتا ہوا پانی کے اندر چلا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کافی دیر حیرت میں ڈوبے، اسی بارے میں سوچتے رہے۔ اچانک ہی وہی مینڈک پانی سے باہر آیا۔ اس نے منہ کھولا تو چیونٹی اس کے منہ سے باہر نکل آئی، لیکن گندم کا دانہ اس کے منہ میں نہیں تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چیونٹی کو طلب کیا اور اس واقعے کے بارے میں اس سے پوچھ گچھ کی تو چیونٹی بولی، اے پیغمبر خدا، اس سمندر کی گہرائی میں ایک پتھر ہے جو اندر سے خالی ہے۔ اس میں ایک کیڑا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کیڑے کو اسی مقام پر خلق کیا ہے، وہ وہاں سے نہیں نکل سکتا، اسی لیے میں اس کے لیے کھانا لے جاتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مینڈک کو مامور کیا ہے کہ وہ مجھے پانی کے اندر اٹھا کر اس پتھر کے پاس لے جاتا ہے اور اپنا منہ اس کے سوراخ پر رکھ دیتا ہے۔ میں اس کے منہ سے باہر نکل کر اس کیڑے کے پاس جاتی ہوں اور گندم کا دانہ اس کے پاس رکھ آتی ہوں۔ یہ مینڈک میرے انتظار میں رہتا ہے، واپس اس کے منہ میں داخل ہوتی ہوں اور یہ پانی میں تیرتا ہوا مجھے سمندر سے باہر لے آتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی سے کہا کہ جب تم اس کے لیے دانہ لے کر جاتی ہو تو کیا اس سے کوئی گفتگو بھی سنتی ہو؟ چیونٹی نے کہا، ہاں، وہ کہتا ہے، اے وہ ذات کہ جس نے میرے لیے اپنے رزق کو سمندر کی گہرائی میں اس پتھر کے اندر بھی نہیں بھلایا، اپنے مومنین بندوں پر اپنی رحمت کو نہ بھلا۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں انس اور پرندوں پر مبنی اپنے عظیم لشکر کے ہمراہ انتہائی نظم و ضبط اور شان و شوکت کے ساتھ جا رہے تھے کہ چلتے چلتے چیونٹیوں کی وادی میں پہنچ گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اپنے لشکر کے ہمراہ تخت پر برجمان تھے اور ہوا بڑے آرام سے جھولا جھلاتے ہوئے لے جا رہی تھی۔ اسی دوران ایک چیونٹی نے دوسری چیونٹیوں سے مخاطب ہو کر کہا، اے چیونٹیوں، اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں پامال نہ کر دے اور انہیں اس کا پتہ بھی نہ چلے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس چیونٹی کی آواز سنی تو مسکرا دیے اور کہا، پروردگار، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکریہ ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی ہیں، اور ایسا نیک عمل کروں کہ تو راضی ہو جائے اور اپنی رحمت سے مجھے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ اس چیونٹی کو میرے پاس لایا جائے۔ نوکروں نے فوراً اس چیونٹی کو آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر کیا تو آپ علیہ السلام نے اس چیونٹی سے پوچھا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں اور کبھی کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کرتا؟ چیونٹی بولی، ہاں، میں یہ بات جانتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، پھر تم نے چیونٹیوں کو مجھ سے کیوں ڈرایا ہے؟ تو وہ بولی، میں اس بات سے ڈر گئی تھی کہ یہ چیونٹیاں آپ کی شان و شوکت اور زرق و برق دیکھ کر دنیا کی دیوانی نہ ہو جائیں اور خدا کو نہ بھلا دیں۔ میں چاہتی تھی کہ وہ اپنے اپنے بلوں میں گھس جائیں اور آپ کا جاہ و حشم نہ دیکھیں۔ اس کے بعد چیونٹی نے عرض کیا، کیا آپ کو علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عظیم ترین مخلوقات میں سے ہوا کو آپ کے تابع کیوں قرار دیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بارے میں مجھے کوئی علم نہیں۔ چیونٹی نے کہا، اس لیے کہ آپ سمجھیں کہ آپ کا ملک برباد ہونے والا ہے اور اس پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، اور اگر خداوند عالم دنیا کی تمام چیزوں کو
ہوا کی طرح آپ کا فرما بردار بنا دیتا تو ہر چیز آپ کے قبضے سے نکل جاتی، جس طرح کہ ہوا کسی کی مٹھی میں نہیں رہتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چونٹی کی اس نصیحت کو سن کر مسکرا دیے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔